بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31 دسمبر اس سال کی آخری شام ڈھل گئی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کی طرف سے آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر دعا رنگ ضرور لاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کو اور آپ سے جڑے ہر رشتے کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ سب کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ دعا ہے اس رحیم سے کہ آپ پر رحم فرمائے، دعا ہے اس رب العزت سے کہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے، دعا ہے اس غنی سے کہ آپ کو خوب نوازے، التجا ہے اس مالک کائنات سے کہ آپ کو ہر سچی خوشی دے، دعا ہے اس مشکل کشا سے کہ آپ کی مشکلات دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین نے جموں کشمیر ہاؤس میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے یوتھ ایکسچینج پروگرام، ٹیکنیکل سرکلز بڑھانے کے حوالے سے اور ٹیکنیکل سکلز بڑھانے کے حوالے سے بھی لارڈ قربان سے تفصیلی گفتگو کی ہے اور کہا کہ ریاست کی ترقی اور خوشحالی اور تحریک آزادی کشمیر سمیت مقبوضہ وادی میں جاری بھارتی مظالم کو بین الاقوامی دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے بیرون ملک بالخصوص برطانیہ میں آباد کشمیری کمیونٹی اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ میرپور میں ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے جامع منصوبہ بندی کے تحت اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ اس موقع پر بات کرتے ہوئے لارڈ قربان حسین نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یقین دلایا کہ برطانوی تارکین وطن مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح اور بالخصوص برطانوی پارلیمنٹ میں اجاگر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر وزرائے حکومت فیصل ممتاز راٹھور اور سردار جاوید ایوب بھی موجود تھے۔ گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنا دی۔ گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ جی وی کے خلاف سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سابق وزیر اعلیٰ کو 34 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے خالد خورشید پر 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عدالت نے آئی جی پولیس کو حکم دیا کہ مجرم کو گرفتار کر کے جیل منتقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ مجرم کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پر 26 مئی 2024 کو جلسے میں سیکیورٹی اداروں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کا الزام تھا۔ اس کے علاوہ خالد خورشید پر چیف سیکرٹری اور چیف الیکشن کمشنر جی بی کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کا الزام تھا۔ خیال رہے کہ خالد خورشید مقدمے کی کارروائی سے غیر حاضر اور روپوش ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو بھی انتشار اور پاکستان مخالف حالات پیدا ہوئے ان سب کے ذمہ دار وزیر اعظم انوار الحق خود ہیں۔ مانگ میں مسلم لیگ نون کے نو منتخب صدر ضلع سدنوتی سردار تنویر خادم اور دیگر کے بطور صدر انتخاب کے بعد پہلی مرتبہ منگ آمد پر استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ اس حکومت میں شامل وزراء مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ اگر نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے حکومت میں رہے تو پھر عوام کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ان کا کہنا تھا کہ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر اپنی ٹانگوں میں جان ڈالیں اور حکومت کے خلاف سخت قدم اٹھائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور فاروق حیدر کا مزید کہنا تھا کہ اہلیان بانگ سدنوتی اور پونچھ ڈویژن سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ووٹ جس مرضی کو دیں لیکن اپنا نظریاتی قبلہ درست رکھیں۔ ایکشن کمیٹی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتحاد و یکجہتی برقرار رکھ کر آزاد کشمیر کی سیاست کا انداز تبدیل کر دیا اور سوئی ہوئی سیاسی جماعتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب سیاست اتنی آسان نہیں رہی جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس سے قبل راجہ فاروق حیدر کے منگ پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ حکومت آزاد کشمیر نے پونچھ ڈویژن کے 10 کالجز میں طلباء و طالبات کے لیے نئی بسز فراہم کر دیں۔ بسوں کی چابیاں اور ڈاکومنٹس متعلقہ کالج کے پرنسپلز کے حوالے کر دیے گئے۔
آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے ضلع پونچھ کے 4 باغ کے 3 سدنوتی کے 2 اور حویلی کے 1 کالج کے طلباء و طالبات کی سفری سہولیات کے لیے بسیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں کیپٹن حسین خان شہید کالج راولاکوٹ میں تقریب منعقد کی گئی اور تقریب کے مہمان خصوصی وزیر ہائر ایجوکیشن آزاد کشمیر ظفر اقبال ملک تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حکومت ظفر اقبال ملک نے کہا کہ انفراسٹرکچر اور سفری سہولیات کے لیے اربوں روپے کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ اس مالی سال میں کالجز کے لیے 26 بسیں خریدنے کا منصوبہ زیر تکمیل ہے، جن میں سے 10 بسیں پونچھ ڈویژن میں مہیا کر دی گئی ہیں، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ کریڈٹ کالج اور اس کے علاوہ مظفرآباد پلندری کے مختلف منصوبے بھی حکومت نے شروع کیے ہیں، اور جبکہ دیگر متعدد تعلیمی منصوبوں پر اربوں روپے کے اخراجات موجودہ حکومت کی علم دوست پالیسی کا مظہر ہے۔ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون ضلع بھمبر راجہ غلام ربانی نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون حقیقی معنوں میں عوامی امنگوں کی ترجمان ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ادوار میں ملک تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ مسلم لیگ نون کے 118ویں یوم تاسیس کے موقع پر میڈیا پیغام میں جماعتی قائدین، عہدیداران اور کارکنان کی مبارکباد دیتے ہوئے راجہ غلام ربانی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہی پاکستان ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ بحرانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ملک کو خوشحال اور مضبوط کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں عوام کارکردگی کی بنیاد پر سیاسی وابستگی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان میں وفاق کی علامت اور آزاد کشمیر میں بڑی سیاسی جماعت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون آئندہ آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت کے ساتھ مضبوط حکومت بنا کر ریاست کو ایک بار پھر تعمیر و ترقی کے راستے پر گامزن کرے گی۔ خانقاہ فتیحہ درس شریف گلہار حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک روزہ عرس کی دعائیہ تقریب میں 1,50,000 کے قریب زائرین نے شرکت کی۔ عرس کی دعائیہ تقریب میں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان خطیب اعظم بادشاہی مسجد علامہ مولانا عبدالخبیر آزاد، خطیب پاکستان علامہ مولانا محمد لیاقت حسین، وزیر حکومت جاوید اقبال بڈانوی، چودھری محمد اخلاق، ممبر کشمیر کونسل ملک محمد حنیف سمیت دیگر سیاسی شخصیات، مشائخ، علماء کرام اور قاری حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مفتی علیم دین نے حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالی، جبکہ سجادہ نشین دربار عالیہ خانقاہ فتیحہ درس گلہار شریف حافظ محمد زاہد سلطانی نے خصوصی دعا کی، جبکہ اس سلسلے میں کوٹلی میں عام تعطیل رہی اور انتظامیہ کی طرف سے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ میرپور ڈویژن کی فورس ڈیوٹی پر تعینات رہی۔ اس کے علاوہ مختلف سماجی تنظیموں کے رضاکاروں اور دربار عالیہ کے مریدین نے بھی ڈیوٹی کے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ اندرون و بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے لیے مقامی افراد نے قیام و طعام کا بندوبست بھی کیا۔ چڑھوئی کی واحد تفریح گاہ پبلک پارک عدم توجہ کے باعث خاردار جھاڑیوں کا مرکز بن گیا۔ جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تالاب گندے جوہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ چڑھوئی میں عوام اور بچوں کی تفریح کے لیے بنایا گیا واحد پبلک پارک بھی بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ پارک میں لگے جھولوں کے ارد گرد خاردار جھاڑیوں میں آگ لگنے سے پارک کی حالت مزید خراب ہو چکی ہے۔ عوامی حلقوں نے کہا ہے کہ بلدیہ کی عدم توجہ سے لاکھوں روپے لگا کر بنائے جانے والے پبلک پارک میں بنا تالاب گندے جوہر میں تبدیل ہو گیا ہے، اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پارک پر توجہ دے کر اس کو استعمال کے قابل بنایا جائے۔ برطانیہ میں رہائش پذیر کوٹلی آزاد کشمیر کے شہری سید کاظم شاہ کی جائیداد پر رشتہ داروں کے قبضے کی کوشش، شہری پریشان حال، آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدالتوں سے انصاف کی اپیل۔ سید کاظم شاہ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں برطانیہ میں رہائش پذیر ہوں۔ جب برطانیہ سے یہاں آیا تو پتہ چلا کہ میری ملکیتی زمین پر اسٹے آرڈر لگا ہے اور رشتہ دار میرے خلاف جھوٹے کیس بنا کر اور زمین کے جعلی کاغذات تیار کروا کر میری ملکیتی اراضی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ شہری کا بتانا ہے کہ میں نے 1 ماہ بعد واپس برطانیہ جانا تھا، جبکہ 3 ماہ سے اپنی جائیداد کا اسٹے آرڈر ختم کروانے کے لیے خوار ہو رہا ہوں، لیکن اب تک کچھ نہ ہو سکا۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدالتوں سے مطالبہ کرتا ہوں
کہ میری زمین کا اسٹے آرڈر ختم کیا جائے، مجھے انصاف دیا جائے اور اس معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے تاکہ اپنی فیملی کے ہمراہ واپس برطانیہ جا سکوں۔ سول ملٹری اشتراک سے آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں جاری 5 روزہ کشمیر یوتھ سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ بھمبر اسٹیڈیم میں ہونے والے فیسٹیول میں 10 اضلاع کی کرکٹ ٹیمز نے حصہ لیا۔ مظفر آباد اور میرپور ٹیم میں ہونے والا فائنل ٹاکرا میرپور کرکٹ ٹیم نے 41 رن سے جیت لیا۔ اختتامی تقریب میں جنرل آفیسر کمانڈنگ جہلم میجر جنرل محمد انتخاب عالم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کمشنر میرپور ڈویژن چودھری مختار حسین، کمانڈر فور اے کے بریگیڈیئر سعید اختر اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف بھمبر بریگیڈیئر ریٹائرڈ یونس جاوید اور دیگر نے کھلاڑیوں کو سراہا۔ اس موقع پر ونر اپ اور رنر اپ ٹیم کو ٹرافی، میڈلز اور کیش پرائز دیے گئے۔ شاندار فیسٹیول کے انعقاد پر سول سوسائٹی نے منتظمین کو سراہا۔ اور اب موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے سال نو پر ملک کے مختلف شہروں میں 1 سے 6 جنوری تک بارش کی پیشگوئی کر دی۔ سال نو کے ساتھ ہی مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا۔ جنوری کے پہلے ہفتے مغربی ہوائیں ملک کے بالائی حصوں میں داخل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں 1 سے 6 جنوری تک بارش متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں 1 سے 5 جنوری تک بارش کا امکان ہے۔ مری اور گلیات میں 1 سے 6 جنوری تک بارش متوقع ہے۔ اسلام آباد میں 2 سے 6 جنوری تک بارش کی توقع ہے۔ ملتان، ڈی جی خان، لیا میں 2 سے 5 جنوری تک ہلکی بارش متوقع ہے۔ بلوچستان میں 1 سے 4 جنوری تک بارش ہوگی، جبکہ سندھ کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مری، ناران، کاغان، سوات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل